السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ دائما سرمدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیعنا یوم الجزا۔ یہ منکر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، یہ منکر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اور سنا کہ کتنی قلیل مدت میں ہمارے مذہب اور قوم کے اس بچے نے، اس نوجوان نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن اس امت کے بچوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالی آسانی کے ساتھ محفوظ فرما دیتا ہے۔ دوسرے مذاہب کی کتابیں، چاہے آسمانی کتابیں ہوں تحریف شدہ جیسے تورات ہے یا انجیل ہے، یا ان کی غیر معروف کتابیں جیسے ہندوؤں کے وید وغیرہ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ خود ان کے مذہب والے بھی اس کو حفظ نہیں کر پاتے، ان کے مذہب والے بھی ان کتابوں کو حفظ نہیں کر پاتے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر کرم ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے قرآن حفظ کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، اور اس قوم کا بچہ حفظ کرتا ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، ماضی قریب کے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی اردو تفسیر مساجد میں موجود ہوتی ہے کنز الایمان کے ساتھ، ان کا ایک آریہ سماج کے پنڈت سے مناظرہ ہوا۔ وہ زمانہ شدھی تحریک کا تھا، جس کو اس کی تاریخ معلوم ہے، پتہ ہوگا۔ تو حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس آریہ سے مناظرہ ہوا، تو اس نے دوران مناظرہ کہا کہ تم مجھ سے کیا مناظرہ کرتے ہو، مجھ سے تم کیا جیت پاؤ گے، مجھے تو تمہارے قرآن کے 15 پارے یاد ہیں۔ تو اس پر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ یہی تو ہمارے قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اپنے غیروں کے بھی سینوں میں اللہ نے اسے ڈالا ہے، لیکن تمہارے وید اور پران کا یہ عالم ہے کہ خود تم کو یاد نہیں ہے تو دوسروں کو کیا یاد ہوں گے۔ تو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، تو قرآن کی حفاظت ہوگی، صبح قیامت تک ہوگی، اور کوئی چاہ کر بھی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اہل یورپ جو متعصب قسم کے یہودی یا عیسائی ہیں، جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں قرآن کو کبھی جلاتے ہیں، کبھی نجاست میں ڈالتے ہیں، کبھی پھاڑتے ہیں؟ ایسا آخر یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آج دنیا جو ہے وہ لاجک والی دنیا ہے، دلائل سے گفتگو ہوتی ہے، اور جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ جاہل نہیں ہوتے، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی کالج کا پروفیسر ہوتا ہے، کوئی ڈگری یافتہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتا ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری یافتہ ہوتا ہے، کوئی اور بڑا رائٹر ہوتا ہے، کوئی صحافی ہوتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں جو بھی لوگ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں،
آخر وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے براہین اور دلائل کا جب انہوں نے مقابلہ کرنا چاہا تو ان کے پاس کوئی دلیل تھی ہی نہیں جس کے ذریعے سے وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر پاتے. بہت کوشش کی، بہت طاقت اور روپیہ پیسہ صرف کیا، لیکن قرآن کی کسی ایک بات کو غلط ثابت نہ کر پائے. تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق، جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو کریں. ہرگز ان کی ان اوچھی حرکتوں سے نہ قرآن کی عظمت کم ہو سکتی ہے، نہ قرآن کے ماننے والوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے، بلکہ ہر آنے والا دن یہ خوشخبری لیے ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی نے دنیا میں اسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور اسلام میں داخل ہوا ہے اور قرآن کو ماننے والا ہوا ہے. تو یہ تو ان کے ہار کی دلیل ہے، ان کے عاجز اور لاچار ہونے کی دلیل ہے قرآن کے دلائل کے سامنے. اسی لیے کچھ نہیں بن پڑتا تو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور قرآن کو یہ لوگ مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جیسا اللہ نے اپنے نبی پر اتارا آج تک ویسے ہی ہے اور قیامت تک ویسے ہی رہے. امتوں پر جو کتابیں اتری تو ان کی حفاظت کا ذمہ انہی قوموں پر تھا، تو وہ حفاظت نہ کر سکے، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی. چنانچہ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے قرآن اتارا اور ہم ہی. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں اولیاء ہیں، اس زمانے میں بھی اولیاء ہیں، اگرچہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں. تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا ایک لڑکا حافظ قرآن بنا. تو باپ نے کہا بیٹا اپنے دادا سے بھی جا دعائیں لے آؤ، دادا کو بھی خوشخبری سن. مضبوط اور پختہ قرآن کیسے یاد ہے؟ تو کہا کہ تم اس قرآن کو دیکھ کر یاد کرتے ہو جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے، کاتب اپنے قلموں سے لکھتے ہیں، اور میں نے اس قرآن کو دیکھ کر قرآن یاد کیا ہے جو پروردگار عالم کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے. وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے مشہور ولی حضرت محب اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کتابت میں بھی اگر کوئی چور چوری کرنا چاہے، کوئی مسٹیک کرنا چاہے، تب بھی اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جنہیں لوح محفوظ پر لکھا ہوا قرآن پڑھنے کا شرف حاصل ہے، اور وہ اپنے اس دیکھے ہوئے سے تصحیح کر لیتے ہیں، اور اس طرح اللہ اپنی کتاب کی حفاظت فرماتا ہے. تو قرآن جیسا ہمارے آقا پر اترا تھا آج بھی ویسا ہے، اور صبح قیامت تک ویسا ہی رہے گا. اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی نہ کوئی تبدیلی ہوئی. بلکہ جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ قرآن ناقص ہے یا قرآن میں سے کچھ کم ہو گیا، جیسا کہ بہت سارے شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن 40 پارے تھا، 10 پارے معاذ اللہ صحابہ نے غائب کر دیے. جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ وہ ایسا کہہ کر اللہ کی حفاظت پر اعتراض کر رہا ہے. قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی. اب اگر کوئی قرآن کو ناقص کہے یا تحریف اور تبدیلی والا کہے تو گویا کہ وہ اللہ کی حفاظت پر اس کو بھروسہ نہیں ہے، اور معاذ اللہ وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. تو المختصر قرآن کی حقانیت یہ مسلم ہے. اس پر ایک اور واقعہ شاہد عدل ہے. ماضی قریب میں پاکستان میں ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر تھے جو دینی تعلیم کے بھی ماہر تھے، دنیاوی تعلیم کے بھی ماہر تھے، ڈاکٹر حمید اللہ. یہ فرانس کی ایک یونیورسٹی میں سالوں پروفیسر رہے. یہ جب پاکستان آئے، کراچی یونیورسٹی میں ان کے کئی درس ہوئے، تو ایک درس میں ایک لیکچر میں انہوں نے بتایا کہ مستشرقین کی ایک جماعت اس بات کو لے کر اس موضوع پر جمع ہوئی اور انہوں نے میٹنگ کی. مستشرقین کون ہیں؟ یہودی اور عیسائیوں کے وہ پڑھے لکھے جو اسلام کو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، شریعت پڑھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں اور اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ اسلام کو جھوٹا ثابت کر سکے، اسلام کو غلط ثابت کر سکے. چنانچہ مستشرقین کی ایک ٹیم بیٹھی، انہوں نے میٹنگ کی کہ ہم کس طریقے سے قرآن کے دلائل کو غلط ثابت کریں، قرآن کو جھوٹا ثابت کریں. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے ماننے والے مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن جیسے 1400 سال پہلے اترا آج بھی ویسا ہی ہے، صبح قیامت تک ویسا ہی رہے گا. ہم اس بات کو غلط ثابت کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم پہلی صدی ہجری میں جو کاتبوں نے قرآن کے نسخے تیار کیے ان کو ہم حاصل کر لیتے ہیں پرانی لائبریریوں سے. پھر دوسری صدی ہجری کے نسخے، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، ہر صدی میں جس ملک میں بھی قرآن مجید کی کتابت ہوئی اس ملک کا نسخہ حاصل کر لیتے ہیں
اور سب کی ٹیلی کرتے ہیں، سب کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپس میں دیکھتے ہیں کہیں کچھ فرق تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ کوئی بھی کتاب ہو جب زمانہ لمبا گزرتا ہے تو اس کے نسخوں میں کچھ فرق آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اگر ہم یہ فرق ثابت کر پائے تو ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ معاذ اللہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اور مسلمانوں کو لاجواب کر دیں گے۔ اس کوشش کے لیے انہوں نے اسکالرز کی ایک ٹیم موجود ہے، 12ویں صدی میں بھی ویسے ہی نسخے موجود تھے، 11ویں صدی، 10ویں، 9ویں، 8ویں، 7ویں، 6ٹھی، 5ویں، 4تھی، 3ری، 2ری اور 1لی صدی میں بھی ویسے ہی نسخے تھے، اور نہ کسی آیت میں کوئی فرق آیا ہے، نہ کسی لفظ میں کوئی فرق آیا ہے، اور ہر زمانے میں پوری دنیا میں جہاں جو نسخہ پایا گیا وہ ویسا ہی تھا جیسا کہ آج قرآن مجید مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں۔ اس رپورٹ کو دیکھ کر بہت سارے مستشرقین نے کلمہ پڑھ لیا، مگر جن کے دلوں پر مہر لگی تھی انہیں کلمہ نصیب نہ ہوا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ اس رپورٹ کو فوراً انہوں نے چھپا لیا کہ یہ تحقیق شائع نہ ہو پائے، ورنہ آدھے سے زیادہ فرانس کہیں مسلمان نہ ہو جائے۔ تو یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ قرآن جیسا ہمارے آقا پر اترا آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ویسا ہی ہے، اور الحمدللہ ویسے ہی آج ہم قرآن پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن مجید عربی زبان میں اترا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا۔ اب دیکھیے، آپ غور کیجئے، ہر زبان کا اپنا لب و لہجہ ہوتا ہے، اپنے انداز تلفظ ہوتا ہے، اور اس زبان کا جو خاص لب و لہجہ ہے اور انداز تلفظ ہے، اس زبان کو اسی لب و لہجے اور اسی انداز تلفظ کے ساتھ ادا کریں گے تبھی اس زبان کا حق ادا ہوگا، ورنہ معنی بدل جائے گا، اس زبان کا حق ادا نہ ہو پائے گا، اس زبان کی چاشنی ختم ہو جائے گی۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بنگالی اپنے مخصوص بنگالی لب و لہجے میں آپ کے سامنے اردو آ کر بولے تو آپ جانتے ہیں وہ کیسی اردو بولے گا، بہت سارے حروف صحیح ادا نہیں کرے گا، معنی بدل جائے گا، کچھ کا کچھ ہو جائے گا، اور سننے والے کو بھی ہنسی آئے گی۔ خلاف استفال، تو سین میں استفال ہے، صاد میں استعلاء ہے، اگر آپ استعلاء صاد میں ادا نہیں کریں گے تو بعض اوقات معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ سین اور صاد میں بھی فرق ضروری ہے۔ کچھ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مستقیم میں سین بھی ویسا ہی پڑھتے ہیں جیسے صراط الذین انعمت علیہم میں صاد پڑھتے ہیں، یعنی سین اور صاد میں کچھ فرق ہی نہیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اگر کوئی اس آیت کو جہاں نصر صاد کے ساتھ ہے سین سے پڑھے اور کہے معاذ اللہ اذا جاء نصر اللہ کے بجائے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو نصر سین کے ساتھ اس کا معنی ہے گدھ، جو مشہور پرندہ ہے گدھ، اس کو نصر کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ نوح میں بھی اس کا ذکر ہے نصر کا۔ نصر نامی بت کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ ایک گدھ کی شکل کا بت تھا۔ تو نصر، اگر نصر کو نصر پڑھے کوئی تو معنی آئے گا ہوگا معاذ اللہ جب اللہ کا گدھ آئے، بالکل معنی الٹ ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اور ثواب ملنے کے بجائے گناہ ملے گا، اور نماز باطل، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے میں اور مثالیں دے سکتا ہوں کہ جب مخارج کے ساتھ حروف کو صحیح ادا نہ کیا جائے تو معنی کس قدر باطل ہوتا ہے، کبھی کفری بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ علامہ باجوری حاشیۃ الباجوری میں فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد، ایاک میں یا پر تشدید ہے، اگر اسے تخفیف کے ساتھ کوئی پڑھے، یا پر تشدید نہ پڑھے، ایاک پڑھے، ایاک کے بجائے ایاک پڑھے بغیر تشدید کے، تو یہ کفری معنی ہو جائے گا۔ الایاک کا مطلب ہے سورج کی کرن، اب معنی ہوگا ایاک نعبد، ہم سورج کی کرن کی پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ، بالکل معنی بدل جائے گا۔ تو تشدید بھی کتنی ضروری ہے قرآن مجید میں، آپ سوچئے، خاص کر سورہ فاتحہ میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو عربی تلفظ اور لب و لہجے کے خلاف پڑھیں گے تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ اس لیے ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ کم سے کم اتنی تجوید سیکھے، اتنا قرات علم قرات سیکھے کہ وہ نماز اپنی درست کر سکے، اور اگر وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے تو بھی اس پر لازم ہے کہ وہ صحیح تجوید سیکھے تاکہ تلاوت کرنے میں غلطی نہ کرے اور گنہگار نہ ہو۔
تو قرآن مجید تجوید کے خلاف پڑھنا حرام ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ثواب ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید تجوید کے خلاف پڑھانا بھی حرام ہے، جس طرح تجوید کے خلاف پڑھنا حرام ہے، تجوید کے خلاف پڑھانا بھی حرام ہے۔ اسی لیے ضروری ہے اساتذہ پر کہ وہ بچے کو چاہے حفظ کرائیں یا ناظرہ پڑھائیں، عربی تلفظ کی رعایت کر کے پڑھائیں، عربی تلفظ ان کے مخارج وغیرہ بچوں کے ابتدائی میں درست کریں، کیونکہ ابتدا میں بچوں کی زبان پر جو چڑھ جاتا ہے وہی ہمیشہ رہتا ہے۔ تو تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن مجید پڑھانا ضروری ہے، بغیر تجوید کے نہ پڑھایا جائے۔ اور ایک مسئلہ آپ حضرات سماعت کریں کہ قرآن مجید میں اگر غلطیاں ہوتی ہے قرات کی کسی سے تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ غلطی جس سے نماز باطل ہوتی ہے، تو اگر کوئی امام ایسی غلطی کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی مگر یہ غلطی ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور تحفۃ المحتاج میں ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے اس کو امام بنانا حرام ہے، اور وہ تنخواہ کا بھی مستحق نہیں ہوگا۔ کتنا سخت مسئلہ ہے، خاص کر ہمارے شافعی مسلک میں۔ تو ہر مسلمان پر لازم ہے وہ اپنی نماز کی حفاظت کرے، خود تجوید سیکھے، اپنے بچوں کو تجوید سکھائے، اور ایسے اساتذہ ہی کے پاس پڑھائے جو تجوید سے قرآن پڑھانا جانتے ہیں، اور ان کو زور بھی دیں، آپ بتائیں بھی، گھائی نہ کریں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ گھر والے گھائی کرتے ہیں، ارے ہمارے بچے کا قرآن آگے نہیں بڑھا، پارے زیادہ نہیں ہوئے، پھر وہ استاذ کو بولتے جلدی جلدی پڑھاؤ۔ استاذ بھی کبھی دباؤ میں آ جاتا ہے اور بغیر تجوید کے غلط سلط بھی پڑھتا ہے بچہ، تو جلدی جلدی آگے بڑھاتا ہے۔ قصوروار ماں باپ ہیں، اور وہ استاذ جو دباؤ میں آیا وہ بھی گنہگار ہے۔ تو اس لیے ماں باپ ہرگز اساتذہ پر دباؤ نہ ڈالیں کہ بچوں کا قرآن جلدی ختم ہو، بلکہ اس بات پر دباؤ ڈالیں کہ بچوں کو آپ صحیح تلفظ کے ساتھ، عربی تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھائیں، تاکہ ہمارا بچہ جب قرآن پڑھے تو اس کو بھی ثواب ملے، اور آپ کو بھی ثواب ملے، اور ہمیں بھی، ہم ماں باپ ہیں، ہمیں بھی ثواب ملے۔ اور جو حافظ قرآن ہو جائے اس کے لیے تو بہت ساری بشارتیں ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے، شامی شریف میں علامہ شامی نے چند روایتیں نقل کی ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ، ماں باپ عالم نہ ہوں گے، ماں باپ ایمان والے ہوں گے، بس کوئی عالم نہ ہوں گے، اولیاء میں سے نہ ہوں گے، عام مسلمان ہوں گے، تو بھی ایک حافظ قرآن جو عالم قرآن بھی ہے، فرماتے ہیں روایتوں میں آیا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ سارا میدان محشر روشن ہو جائے گا، اور سارے اہل محشر کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی، خیرہ ہو جائے گی، اور وہ رشک کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ زندگی ملے اور ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ کاش کہ دوبارہ اگر قیامت قائم نہ ہوتی اور دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجا جاتا تو ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے، اور ہمیں بھی وہ فضیلت ملتی جو حافظ قرآن کے ماں باپ کو ملی۔ تو جب ماں باپ کو یہ فضیلت ملی تو سوچئے اولاد کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اور حافظ قرآن اگر باعمل ہے، دیکھیے صرف حافظ ہونا فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں نے ابھی مثال دی کہ بعض پنڈتوں نے بھی قرآن حفظ کیا ہے اسلام کے خلاف اعتراض کرنے کے لیے، بعض عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی قرآن یاد ہو جاتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی حقانیت ہے، وہ اعتراض کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کا قرآن حفظ کرنا ان کو فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ بد عقیدہ ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اگر عقیدہ درست ہے اور قرآن مجید پر صحیح عمل ہے تو یہ قرآن مجید قرآن یاد کرنے والے کو بہت بلند مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ باعمل حافظ قرآن کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ جب وہ مرتا ہے اور اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے جسم کو تو دور کی بات ہے، اس کے کفن کو بھی مٹی نہیں کھاتی، ارے کھانا دور کی بات ہے، اس کے کفن پر مٹی کا داغ بھی نہیں لگتا۔ اور حافظ قرآن اگر باعمل ہے، کل قیامت میں وہ آتا ہے تو اپنے گھر کے کئی لوگوں کی شفاعت کا اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ 40 لوگوں کی شفاعت کا اختیار دیا جاتا ہے، بعض روایتوں میں آیا کہ باعمل حافظ کو جتنا چاہے گھر والوں میں سے اتنے لوگوں کی شفاعت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ تو وہ خود تو بخشا جاتا ہے اور اس کے خاندان کے ایمان والوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاتا ہے۔ حافظ قرآن کا یہ مرتبہ ہے۔ تو قرآن مجید حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے،
اور میں مبارکباد دوں گا امام صاحب کو، حضرت مولانا لقمان ملا صاحب کو، کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا اور فرض علم بھی سکھا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم کو یہی معلوم تھا اب تک، جب تک کہ علم اور علماء نہ آئے تھے، کہ صرف قرآن یاد کرنا کافی ہے، بچوں کو اتنا پڑھا دینا کافی ہے کہ زیر زبر سے وہ قرآن پڑھ سکے. تجوید کسے کہتے ہیں یہ نہیں معلوم تھا، اور فرض علم کیا ہے، کتنی تربیت ہونی چاہیے بچوں کی، یہ نہ معلوم تھا. الحمدللہ علماء کرام کا جب سے دور دورہ ہوا، یہ معلوم ہونے لگا لوگوں کو کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں صرف قرآن زیر زبر کے ساتھ پڑھا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ تجوید بھی ضروری ہے. اور میں نے بتایا کہ بغیر تجوید کے قرآن پڑھنا بھی حرام، پڑھانا بھی حرام. تو اس پر بھی اب عمل ہونے لگا ہے. اور اسی طریقے سے وضو، غسل، طہارت، نماز، روزے وغیرہ کے ضروری مسائل کا بالغ ہونے سے پہلے ہی بچوں کو سکھانا ضروری ہے. یہ ماں باپ پہ فرض ہے کہ ماں باپ خود سکھائیں یا کسی استاذ کے ذریعے سکھائیں. اور الحمدللہ اب مکتبوں میں فرض علم تعلیم ہوتی ہے، ضروری اسلامی عقائد بتائے جاتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے ضروری عقائد کیا ہیں. توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیعنا یا جزا. تو اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ اپنے بچوں کو ہم حافظ قرآن بنائیں، قاری قرآن بنائیں اور عالم قرآن بنائیں. دیکھیے، ایک تو ہے قرآن حفظ کرنا، اور ایک ہے کہ قرآن کے سے نکلنے والے مسائل کو جاننا، یعنی قرآن کا عالم بننا. تو جو عالم دین ہوتا ہے وہ قرآن کے اندر بیان کی گئی باتوں کو تشریح اور وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے. اگر کوئی غلط ترجمہ کرے تو اس کو پکڑتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. قرآن کے صحیح مسائل لوگوں کو بتاتا ہے. اور ایک ہے حافظ قرآن، جو صرف قرآن یاد کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا اس کے معنی کیا ہیں. تو بغیر یاد کیے اگر قرآن، بغیر معانی کے، بغیر معنی جانے، بغیر عربی جانے، اگر صحیح قرآن یاد کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو جو میں نے بیان کی وہ ساری فضیلتیں اس کے لیے ہے. تو جو قرآن کا عالم ہو جائے اس کی فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا، آپ غور کریں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ فرض علم کو سیکھنے کے بعد قرآن مجید حفظ کرنے سے افضل ہے کہ عالم دین بننے کی کوشش کی جائے. عالم دین بننے کی کوشش کی جائے، یہ قرآن بننے سے بھی زیادہ افضل ہے. یعنی عالم کا مرتبہ اس حافظ سے بدرجہ افضل ہے جو حافظ عالم نہیں، صرف حافظ ہے. اور جو حافظ بھی ہو جائے اور عالم بھی ہو جائے تو دونوں نور علی نور، دونوں ہاتھوں میں اس کے خیر ہے، اور یہ سونے پہ سہاگا ہے. تو جو بچہ حافظ بن جائے اس کو چاہیے اب وہ عالم دین بنے، اس لیے کہ